بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ پچھلی صدی کی وہ عظیم شخصیت تھی کہ جن کی کوئی مثال عالم اسلام میں دوسری شخصیت نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی ماہ ستمبر میں ہوئی 1903 عیسوی میں۔ ستمبر 1903 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی اور ستمبر 1979 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے، جہاں پر اورنگزیب عالمگیر کی قبر ہے، حیدرآباد دکن میں۔ سید گھرانے میں پیدا ہوئے اور دنیاوی یعنی عصری علوم بھی انہوں نے تعلیق اپنے جو استاد سے ان سے حاصل کیے اور دینی تعلیم بھی اپنے اساتذہ سے حاصل کی۔ قرآن و حدیث، تاریخ، فقہ، سائنس، ہر میدان کے اندر ان کی تحریریں گواہ ہیں کہ وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس مہینے میں ان کی پیدائش کا بھی یوم آتا ہے اور ان کی وفات کا بھی یوم آتا ہے اور پوری دنیا کے اندر ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا فکری کام جو ہے وہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے اور بے شمار لوگ ان کی تحریریں دیکھ کر اسلام کی روشنی سے منور ہوئی ہیں اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے۔ جو نام کے مسلمان تھے وہ کام کے مسلمان بنے۔ مولانا مودودی کی مخالفت بھی بے انتہا ہوئی، لیکن مولانا مودودی نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ انہیں سزائے موت بھی سنائی گئی، لیکن اس وقت بھی ان کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، اور جب کہا گیا کہ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ رحم کی اپیل میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ کس بات پر سزا ہوئی تھی؟ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ فتنہ قادیانیت جو ہے، جو بہت بڑا فتنہ ہے اور آج بھی ہے، اس کے پیچھے قوتیں ہیں۔ فتنہ قادیانیت کو دنیا کے سامنے بالکل واشگاف الفاظ میں بیان کرنے اور اس کی حقیقت کھولنے پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزا ہوئی تھی، اور ناموس رسالت پر جان قربان کرنے کے لیے وہ بالکل تیار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانوں کو یہ ہمت نہ دی کہ وہ ان کو پھانسی لگا دیں۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن ہو، تفہیم الاحادیث ہو، پردہ ہو، اسلام اور ضبط ولادت ہو، اور سنت کی آئینی حیثیت ہو، جو بھی کتاب ہے، دینیات ہو، خطبات ہو، اس کے اندر ہیرے موتی اور جواہر ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ آج کے لوگ دنیا کی کتاب سے کافی حد تک دور چلے گئے ہیں، حالانکہ کتابوں کے اندر ہیرے موتی بہت ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں مولانا مودودی کی فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔